اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 21 اکتوبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا محمد بلال غوری صاحب کا کالم ترازو، لاہور میں فسادات کیوں پھوٹ پڑے۔ یہ بات ہے 15 اپریل 1985 کی۔ 39 سال پہلے جب سوشل میڈیا کے ذریعے ہیجان برپا کرنے کا رجحان نہیں تھا، تو ایک حادثے کے بعد گردش کرنے والی افواہوں نے روشنیوں کے شہر کراچی کو تاریکیوں میں دھکیل دیا۔ ناظم آباد چورنگی کے پاس الطاف علی بریلوی روڈ پر سر سید گورنمنٹ گرلز کالج، جو آج بھی قائم و دائم ہے، یہاں زیر تعلیم 20 سالہ لڑکی بشرا زیدی اور اس کے بڑی ہمشیرہ نجمہ زیدی کو تیز رفتار منی بس نے کچل ڈالا، اور تو شہر میں ہنگامے برپا ہو گئے۔ کراچی میں ویسے بھی زندگی بہت برق رفتار ہے۔ ایک زمانے میں مشہور زمانہ بس W11 پر سفر کرنے کا اتفاق ہوا تو پتہ چلا کہ بس کسی اسٹاپ پر رکتی نہیں، محض اس کی رفتار کم ہوتی ہے اور بجلی کسی تیزی سے مسافر اترتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ بہرحال جس دن یہ حادثہ پیش آیا، اس روز دراصل X3 روٹ کے پر چل رہی 2 بسوں میں ریس لگ رہی تھی۔ اس روٹ پر چلنے والی فورڈ ویگن اور جو بالعموم پیلے رنگ کی ہوا کرتی تھی، بے ہنگم ڈرائیونگ کی وجہ سے انہیں پیلا شیطان کہا جاتا تھا۔ بشرا زیدی اور اس کی بہن جس منی بس پر سوار تھیں کہ ڈرائیور کی خواہش تھی کہ وہ کالج اسٹاپ پر رکنے کے بجائے جلدی سے اگلے اسٹاپ پر پہنچنے میں کامیاب ہو اور وہاں منتظر سواریاں اس کے حصے میں آئیں۔ طالبات نے اصرار کیا کہ ہمیں تو اس اسٹاپ پر اترنا ہے، تو ڈرائیور کی طرف سے کہا گیا کہ میں ایک لمحے کے لیے گاڑی کی رفتار کم کروں گا اور تم جلدی سے اتر جانا۔ چلتی بس سے اترنے کی کوشش میں دونوں بہنیں توازن برقرار نہ رکھ سکیں۔ ڈرائیور نے ایکسیلیٹر دبا دیا اور اسی بنا بس سے اترنے کی کوشش میں دونوں بہنیں توازن برقرار نہ رکھ سکیں۔ ڈرائیور نے ایکسیلیٹر دبا دیا اور اس منی بس کے ٹائروں نے دونوں کو کچل ڈالا۔ اس ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والی طالبات کا خاندان نارتھ ناظم آباد میں حیدری شاپنگ سینٹر کے قریب ایک کثیر المنزلہ عمارت کے 3 فلور پر موجود اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر تھا۔ ان کے والد، جن کا نام شاید شبیر حسین زیدی تھا، حصول روزگار کے سلسلے ملک سے باہر تھے۔ ان بچیوں کو عباسی شہید ہسپتال لے جایا گیا، جہاں بشرا زیدی کی موت کی تصدیق کر دی گئی۔ منی بس کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ الطاف علی بریلوی روڈ پر سر سید گورنمنٹ کالج کے علاوہ بھی کئی تعلیمی ادارے تھے۔ جب معلوم ہوا کہ منی بس کے ڈرائیور نے 2 طالبات کو کچل کر ہلاک کر دیا تو طلباء و طالبات کی بڑی تعداد جائے حادثہ پر جمع ہو گئی۔ تب نیوز چینل، موبائل فون یا ڈیجیٹل میڈیا تو نہیں ہوا کرتا تھا، مگر یہ خبر جنگل کی آگ کی مانند پھیلتی چلی گئی۔ مشتعل اور بپھرے ہوئے ہجوم نے توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ کئی منی بسوں کو جلا دیا گیا۔ دکانیں بند ہوتی چلی گئیں، اور جب تک سندھ حکومت کو صورتحال کی سنگینی کا ادراک ہوا، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا دھندا پشتونوں نے سنبھال رکھا تھا۔ کئی برس سے بدگمانیاں پھیل رہی تھیں۔ اردو بولنے والوں کا خیال تھا کہ وہ اپنے شہر میں غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں، ان کے وسائل غصب کیے جا رہے ہیں۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ جب وہ مسافروں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں تو پشتونوں سے نفرت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی افسوسناک حادثہ پیش آتا تو ٹرانسپورٹر حضرات جتھے کی شکل میں جمع ہو جاتے اور اپنے ڈرائیور پر کسی قسم کی آنچ نہ آنے دیتے۔ اس حادثے کے بعد بھی یہی کچھ ہوا، اور 2 افواہوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ایک یہ کہ ڈرائیور پشتون تھا، اور دوسری یہ کہ منی بس کسی پولیس افسر کی ملکیت تھی، اس لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی قسم کی کارروائی نہیں کر رہے۔ حقیقت یہ تھی کہ
حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور پشتون نہیں بلکہ کشمیری تھا، مگر ایک موقع آتا ہے کہ جب تاثر یعنی حقیقت سے کہیں زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ کرپشن اور اسے جھٹلانا دشوار ہوتا ہے۔ کراچی میں بھی یہی ہوا۔ اس واقعے کے بعد لسانی فسادات پھوٹ پڑے۔ پولیس نے مشتعل مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے اس قدر آنسو گیس استعمال کی کہ دن میں اندھیرا چھا گیا۔ جب حالات کنٹرول میں نہ رہے تو فوج طلب کر کے کراچی میں کرفیو نافذ کر دیا گیا، مگر جذبات کا یہ عالم تھا کہ لوگ کرفیو کے باوجود گھروں تک محدود رہنے کو تیار نہ تھے۔ محتاط اندازے کے مطابق ان فسادات میں کم از کم 200 افراد مارے گئے اور کراچی کی رونقیں پھر کبھی بحال نہ ہو سکیں، یہاں تک کہ آج تک اس واقعے کی پرچھائیوں نے شہر قائد کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ دراصل برسا برس سے لاوا پک رہا تھا۔ واقعہ اونٹ کی کمر پر آخری تنکا ثابت ہوا۔ انتظامیہ نے معاملات کو دبانے کی کوشش کی تو حالات خراب تر ہوتے چلے گئے۔ کراچی کا یہ افسوسناک واقعہ یوں یاد آیا کہ لاہور میں بھی ایک نجی تعلیمی ادارے سے متعلق زیر گردش افواہوں کے سبب بھونچال آ گیا ہے۔ یہ سب کچھ یوں ہی دفعتاً نہیں ہو گیا۔ بدگمانیاں ایک عرصہ سے موجود ہیں۔ تعلیم کاروبار بن چکی ہے۔ اب استاد اور شاگرد کا تعلق محض ایک سوداگر اور خریدار تک محدود ہے۔ طلباء و طالبات کو صارف کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو منافع بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ دوسری طرف قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حکومت سے تعلق لوگوں کو ایمان کی حد تک اس بات کا یقین ہے کہ کسی بااثر، دولت مند اور طاقتور ترین شخص کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی، اور اگر کسی ایسے کا نام آ رہا ہو تو پورا نظام اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لاہور میں کچھ ہوا اس کا سبب محض ابلاغ کے جدید ذرائع ہیں، اس لیے حکومت کی طرف سے سنسرشپ کی گرفت مزید مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر محض سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تاثر دور کرنا ہوگا کہ سیٹھ کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا جا سکتا، کیونکہ 39 سال پہلے جب ایک طالبہ کو کچل کر ہلاک کر دیے جانے پر کراچی میں فسادات پھوٹ پڑے تو تب سوشل میڈیا ہی کیا نیوز چینل اور موبائل فون بھی نہیں تھے۔ یہ تھا جناب محمد بلال غوری صاحب کا کالم۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔